السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 3 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر. باقی آپ کو پتہ ہے میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. آ جاؤ حیدر، ناشتہ کر لو. مجھے پتا تھا صبح ہی نازل ہونے والے ہو. تمہارے لیے بھی بنائے ہیں پراٹھے. اسے گیٹ پر کھڑے ریبا کو تکتے دیکھ کر فرحان نے مسکراہٹ دبا کر کہا. وہ سبھی جانتے تھے جس حالت میں وہ ریبا کو چھوڑ کر گیا تھا وہ صبح ہی واپس آئے گا. اسے میری بیوی نے سزا دی ہے. فیضی کی حالت دیکھ کر ہی ساری کہانی اسے سمجھ آ گئی تھی. وہ خود بھی ہنستا ہوا چیئر کھینچ کر بیٹھ چکا تھا. فیضی، تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا. میں کر کے دکھاتا ہوں، رکو. ہنستی ہوئی کہتی وہ تیزی سے شلف سے اتر کر فیضی کی جانب آئی. یا میرے اللہ، بیوی نہیں، پلیز نہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو پش اپ آتے ہیں. وہ تیزی سے اٹھتے اس کے نزدیک آیا، بازو سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا. میں دکھا رہا ہوں نا کر کے بھائی. وہ اس کی گرفت میں مچلتی دوبارہ اس کی جانب بڑھی. میری جان، ہم جانتے ہیں ہم کر سکتی ہیں، ابھی پلیز رہنے دیتے ہیں نا. پہلے ناشتہ کر لیں. دیکھیں داجان نے جوس بنایا آپ کے لیے. آ جاؤ تم ہی کر لو. کر ہی لینے دیں حیدر بھائی سے، پتہ تو چلے بازو کیسے دکھتے ہیں. فیضی نے مظلومیت سے اپنے بازو دباتے ہوئے کہا. اس کی بات پر حیدر نے کھا جانے والے انداز میں فیضی کو گھورا. بخار اب بھی پوری طرح نہیں اترا ہے. بیوی یار نہ کریں اس طرح پلیز. اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتا اس نے التجائی انداز میں کہا تھا. ریبا بچے آ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. دا جان، میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گا. حیدر کی گرفت سے نکلتی وہ ریان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی تھی. میرا گڈا، بالکل کھلا دیں گے. اس کے منہ میں بریڈ کا ٹکڑا دے کر ریان نے مسکراتے ہوئے حیدر کا چہرہ دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا. مجھے تو کوئی کھلا دے بھائی، میں سچ میں آپ کا ستیلا ہوں. خامتے ہوئے کہتے فیضی نے منہ بنایا. آ جاؤ تم بھی ستیلے. آئندہ کبھی تنگ نہیں کرنا میرے بچے کو. ریبا کے گالوں سے گال رگڑتے اسے ناشتے پر آنے کا اشارہ کیا جو اس کے کہنے سے پہلے ہی چیئر پر بیٹھ چکا تھا. اور تم کرو ہماری مہارانی صاحبہ کی شان میں گستاخی. فرحان نے بھی اس کی ٹانگ کھینچنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. میں غلط تو نہیں کہتا کہ تو سوتن کا رول ادا کرتا ہے میری. ریبا کو پیار سے کھلاتے ریان کو گھورتے ہوئے حیدر نے بھی فرحان کے ساتھ والی چیئر سنبھال لی تھی. داجان کو کچھ نہیں کہنا، میں شوٹ کر دوں گا. ریان کے خلاف سنتے ہی ریبا فوراً ہی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کے انداز پر حیدر اور فرحان کا مشترکہ کہکہا گونجا. ریبا بری بات اس طرح نہیں کہتے میری جان، حیدر شوہر ہے آپ کا. اس کے انداز پر ریان نے فوراً اسے ٹوکا تھا. جو بھی تھا اسے حیدر کی بھی عزت عزیز تھی. داجان نے مجھے ڈانٹا. فوراً اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے. بیوی بیٹھی یار، کسی نے نہیں ڈانٹا. اس کے آنسو پر حیدر نے نرمی سے اسے بٹھایا. داجان کی جان، ڈانٹا نہیں ہے بیٹا. میری بات سنی یہاں دیکھے. شور سے اس طرح بات نہیں کرتے بچے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اسے ساتھ لگاتے اس کی آنکھوں کو چومتے اس نے اس کی سمجھ کے مطابق اسے سمجھایا. حیدر سے اس کے رشتے کی نزاکت کے متعلق اس کو جاننا ضروری تھا. میرا بچہ داجان کی مانتا ہے نا. بریڈ کا آخری ٹکڑا بھی اس کے منہ میں ڈالتے ریان نے جوس کا گلاس اس کے لبو سے لگایا. آنسو ریان کے کوٹ کے آستین سے صاف کرتے ریبا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا. حیدر کی بھی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح میرا گڈا میری عزت کرتا ہے. اس کی بات پر حیدر نے محبت سے اس کی جانب دیکھا. وہ ہر قدم پر اسے حیران کر دیتا تھا. اب بھی وہ ریبا کے نزدیک جھکے اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا جو پھولے گالوں کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہر بات پر زور و شور سے سر اس بات میں ہلا رہی تھی. اس کے انداز پر حیدر نے مسکراہٹ دبائی. ریان کے جانے کے بعد اس کی شامت آنے والی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا. بھائی آج ہم نے شاپنگ پہ بھی جانا ہے. تایابو کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے نیکسٹ سنڈے کے بعد ہم جلدی شادی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں گے. ابھی میں فری ہوں تو سوچا تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں، بعد میں وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا. میرا گڈا بھی ریڈی ہے نا. سب کو آگاہ کرتے اس نے آخر میں ریبا کی جانب دیکھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے شاپنگ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. اس کی شاپنگ وہ ہمیشہ سے خود کیا کرتا تھا. اس میں سے بھی وہ زیادہ تر فیضی کے کپڑے استعمال کرتی تھی. ہاں میں بھی جاؤں گا، حفصہ بھابھی کو میں شاپنگ کرواؤں گا، فیضی نے خوشی سے چہکتے کہا تھا. وہ ہمارے گڈے کی طرح جینز اور شرٹ نہیں پہنتی فیضی ڈارلنگ، اس سے لڑکیوں والی شاپنگ کروانی ہے، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا. ہاں تو میں جانتا ہوں لڑکیوں کی شاپنگ کے بارے میں. فیوچر میں مجھے اپنی وائف کو بھی شاپنگ کروانی ہے نا. خاتون کو ٹیشو سے صاف کرتے اس نے مزے سے کہا. اپنی شکل دیکھی ہے تو نے، کوئی عقل کی اندھی شادی کرے گی تجھ سے. فرحان کی بات پر محظوظ ہوتے حیدر اور ریان دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے. بھئی آپ سے تو کوئی عقل کی اندھی بھی نہیں کرے گی. کتنا غصہ کرتے ہیں آپ. بہت ڈانٹا بھی تھا مجھے، میں بہت رویا بھی تھا. ریبا نے نتھے پلائے کہا. کچھ دن پہلے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا. حیدر نے دلچسپی سے اسے شکوہ کرتے دیکھ. وہ ہر انداز میں اسے اپنے دل سے قریب محسوس ہوتی تھی. حفصہ کو میں نے کال کر دی ہے، انہیں اور حریم کو ہم پک کر لیں گے.
ریبا بیٹا کپڑے چینج کر لیں، فیضی جلدی سے برتن واش کرو سارے، اور فرحان گاڑی نکال دو۔ سب کو کام سمجھاتے وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ داجان میرے کپڑے نکال دیں، کمرے کے اندر سے ریبا کی آواز آئی تھی۔ میں دیکھ لوں۔ حیدر نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا۔ جاؤ جاؤ ورنہ یوں ہی تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ باہر نکلتے فرحان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ داجان جلدی سے شرٹ نکال دے مجھے، فیضی نے اپنے سارے کپڑے گندے کر دیے، میں کیا پہنوں گا؟ وہ کبڈ میں سر دیے اپنے محسوس انداز میں کہہ رہی تھی۔ بیوی اپنے بالکل پیچھے ریان کی جگہ حیدر کی آواز سن کر وہ اچھلی پڑی تھی۔ حیدر نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شش، میں ہوں یار بیوی۔ آہستہ سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ میں ڈر گیا تھا، اس نے منہ پھلائے جواب دیا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دونوں گالوں پر جیم لگی ہوئی تھی جو شاید ریان صاف کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے کچھ نزدیک ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیوی کو۔ نرمی سے اس کے گال سے جیم صاف کی۔ یہ شرٹ پہنیں گی آپ؟ اس نے فیروزی کلر کی شارٹ کرتی نکالی جو ریان بہت شوق سے اس کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن اس کے بہت اصرار پر بھی ریبا نے نہیں پہنی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتا نا، مجھے نہیں پسند، اس نے نروٹے پن سے کہتے دوسری شرٹ نکالنی چاہی۔ بات تو سنے نا میری، پلیز پہن لیں ایک بار، بس ایک بار چینج کر کے دکھا دیں۔ اچھا نہیں لگا تو کچھ اور پہن لینا پلیز۔ اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کرتی کو دیکھ کر اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کی بیوی سے پہنے۔ وہ ایک سادہ سی شارٹ کرتی تھی جس کے گلے پر ترتیب سے 3 سفید موتی پروئے ہوئے تھے۔ حیدر میں نہیں پہن سکتا پلیز، اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بس رونا نہیں ہے، میں نکال دیتا ہوں نا دوسری شرٹ، پر فل سلیوز پہننی ہے ٹھیک ہے؟ اس کے آنسو دیکھتے اس نے جٹ سے وہ شرٹ رکھی تھی، یہی تو وہ پگھل جاتا تھا۔ اس کے لیے اس کی سائڈ سے فیروزی کلر کی ٹی شرٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ حیدر، اس نے لب کچلتے اسے پکارا۔ حیدر کی جان۔ حیدر تو جی جان سے قربان ہوا تھا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں نے کبھی آپ کو نہیں ڈانٹا اور آپ کا سر بھی نہیں پاڑا، اور آپ کے کبھی اس طرح بال بھی نہیں نوچے۔ دونوں ہاتھوں سے اچک کر اس کے بال پکڑتے اس نے ساتھ ہی مثال بھی دی تھی۔ ہاں ہاں بیوی، آپ میری بہت عزت کرتی ہیں، اس کے ہاتھوں کو جلدی سے تھامتے کہا تھا، مبادے وہ کہیں نوچ کر ہی نہ دکھا دے۔ حیدر کو اپنی عزت میں ہی نجات محسوس ہوئی۔ جلدی سے چینج کر کے آئیں۔ اس کے ڈریسنگ روم سے نکلنے پر اس نے اسے دیکھا۔ فیروزی کلر میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے برج سے اس کے بال اسی کے انداز میں بنائے۔ I will look at you across my room and think you are the most beautiful person I have ever seen for as long as my breath۔ وہ آج بھی نروس ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا۔ چلیں، کبھی آپ کو لڑکیوں جیسا بھی دیکھ ہی لیں گے، ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھا۔ داجان کی جان، میرا بچہ کہیں۔ اس کی معصومیت بری پکار پر جہاں حیدر نے محبت بری نظر اس پر ڈالی، وہیں ریان بھی جی جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بال بھی خریدنے ہیں۔ اپنے کانوں تک آتے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوتے اس نے فرمائش کی تھی۔ بال خریدنے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے فرحان اور فیضی اس کی نئی فرمائش پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ بیوی پر بال کیوں چاہیے آپ کو؟ حیدر نے پیار سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا، جو اب بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو تھامے ہوئے تھی۔ داجان کو سٹائلنگ بنانا پسند ہے نا، میں داجان سے سٹائل بنواؤں گا۔ ریان کے نزدیک آ کر اس نے اچک کر اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو ڈالے۔ یہ اس کے پیار کرنے کا محسوس انداز تھا جو صرف ریان کے لیے ہی تھا۔ سوتن کہیں کا۔ حیدر نے حسرت سے اپنی بیوی کو بائی پر محبت کی برسات کرتے دیکھا۔ میرا گڈا میری جان۔ داجان کے لیے بال چاہیے میرے گڈے کو۔ اس کے انداز پر ریان کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ ہاں، مجھے سٹائلنگ بنوانی ہے جیسے اس دن داجان نے حفصہ کے بنائے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ ریان نے حیرت سے اپنے ساتھ لگی اپنی پٹاہا کو دیکھا جو اس کے ساتھ لگی ساری پول پٹی کھول چکی تھی۔ ریبا میرا بچہ، سب کچھ خرید لیں گے بیٹا، اب گاڑی میں بیٹھیں۔ اس کی پیشانی کو چومتے اس نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ بریڈ بنائے تھے حفصہ کے؟ حیدر نے حفصہ پر پورا زور دیتے مانی ہیزی سے کہا۔ داجان نے بنائے تھے۔ فرحان بھی گاڑی سے ٹیک لگائے فرصت سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیوی اور کیا بنایا تھا داجان نے؟ حیدر نے ہنستے ہوئے ریبا سے کہا۔ پتہ نہیں، میں تو آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ سر اٹھا کر ریان کو دیکھتے اس نے مزید گل افشانی کی۔ یار وہ بس ان کے بال ہوا سے انہیں تنگ کر رہے تھے تو بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میرے یار، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حیدر نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں تو بار بار اڑ کر ان کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے ایک اور صفائی پیش کی۔
جی بھائی ہم سمجھ گئے، فرحان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہاں دیکھنے میں دقت ہو رہی ہوگی نا، بال چہرے پر آ کر ڈسٹرب کر رہے تھے۔ خیدر نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ بس کرو، گاڑی میں بیٹھو فوراً، ورنہ میں ریبا کو لے کر چلا جاؤں گا، اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے کہا۔ بھیا میں نے کچھ نہیں سنا، میرے کان بند ہیں، فیضی نے گاڑی سے گردن نکال کر کہا تھا۔ بیوی میرے ساتھ آئیں آپ۔ ریبا کو ریان کے ساتھ بیٹھتے وہ تیر کسی تیزی سے اس کی جانب آیا۔ مجھے دا جان کے ساتھ جانا ہے، وہ پل بھر میں روحان سی ہوئی تھی۔ ریان حفصہ کو پک کرے گا نا میری جان، آپ میرے ساتھ آ جائیں پلیز، التجائی انداز میں کہتے اس نے ریان کی جانب دیکھا جو ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ نہیں دا جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ خیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی میری بات سنیں، پورے دن تو دا جان کے ساتھ ہی رہتی ہیں نا آپ، کچھ دیر میرے ساتھ گزار لیں گی پلیز، اس کا روح اپنی جانب کرتے نرم لہجے میں کہتے اس نے گویا آخری کوشش کی تھی۔ میں دا جان کو مس کرتا ہوں، آنسو گالوں کو بھگوتے حیدر کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ ریان کے معاملے میں یوں ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے بیوی آپ منہ دکھائی میں مجھے دا جان کا تحفہ دیں گی، وہ غصے سے نہ جانے کیا کیا کہتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر ریان نے ہنستے ہوئے گاڑی سے نکل کر ریبا کو قریب کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پیر پٹکتے زوردار انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ریان کی جانب دیکھا جو اسے تھمز اپ کا اشارہ کرتے گاڑی زن سے بگاتا لے گیا تھا۔ بیوی ان کے جانے کے بعد اس نے برابر بیٹھی ریبا کی جانب دیکھا جو کھڑکی کی جانب روح کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ بیوی یار سنیں تو، اب کیوں نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ، پلیز بتائیں مجھے، اس کا روح اپنی جانب کرتے وہ دگ سے رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ پلیز رونا بند کریں، اس کے آنسو پر وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ نرمی سے آنسو صاف کرتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دا جان سے بہت پیار کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے اس نے سوال کیا تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں دا جان سے، بہت سارا پیار کرتا ہوں۔ دا جان بھی مجھ سے بہت سارا پیار کرتے ہیں، دونوں خاتوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا، ساتھ ہی زور زور اسبات میں سر ہلایا۔ اور مجھ سے؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے ایک اور سوال داغا۔ سنجیدگی میں اب بھی ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ سے؟ اس کی بات پر اس نے اپنا رونا بھول کر اسے دیکھا۔ جی بالکل مجھ سے، میں بھی بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، بہت سارا پیار کرتا ہوں، اس کے آنسو صاف کرتے خیدر نے اسی کے انداز میں سوال کیا تھا۔ بتائیں بیوی، گہری نظروں سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھتے اس نے ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ صرف دا جان سے کرتا ہوں بہت سارا، اور فیضی اور فرحان بھیا سے بھی تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ سے بھی کرتا ہوں، نظریں جھکائے تیزی سے کہتی وہ گویا کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ حریم ایک بار پھر اسے پکارتی وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ حفصہ اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا، میں ریان بھائی کو سچ میں کال کر کے کہہ دوں گی کہ آ کر اپنی بیوی کو سنبھالیں۔ چائے کو جوش دیتی حریم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اسے جب سے ریان کی آج آمد کا پتہ چلا تھا وہ جب سے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کرو نا، میں نہیں جانا چاہتی اکیلے، اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ التجائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم اکیلی تو نہیں جا رہی ہو پاگل لڑکی، ہم سب بھی جا رہے ہیں، کون سا ریان بھائی تمہیں کھا جائیں گے، حریم نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ریان سے خوف زدہ تھی۔ بھائی اتنی اچانک کیوں کر رہے ہیں ابو اس طرح، میں اتنی جلدی نہیں چاہتی، وہ روحانسی سی ہوتی اب اصل مدعا پر آئی تھی۔ السلام علیکم، اپنے پیچھے باری مردانہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی حریم مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ ریان کے پرفیوم کی محسوس خوشبو سے اس کے آس پاس کی فضا معطر ہو گئی تھی۔ آپ خوش نہیں ہیں شادی پر؟ خاموشی میں اس کی سرد آواز ابھری۔ وہ ابھی یہاں پہنچا تھا، فرحان اور فیضی کو تایا ابو کے پاس چھوڑتا وہ خود کچن کی جانب آیا تھا۔ اس کا ارادہ حفصہ سے اکیلے میں بات کرنے کا تھا، لیکن اندر سے آتی اس کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ کیا کہہ رہی تھی آپ حریم سے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے شادی پر تو بتا دیں، مجھے میں تایا ابو کو اپنے انداز میں منع کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ حفصہ نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ تو مطلب اس نے صرف اس کی آخری بات سنی تھی اور اسی سے مطلب اخذ کر لیا تھا۔ وہ تو بس اس کی موجودگی سے خوف زدہ تھی، لیکن اب اس کی ناراضگی کا خیال آتے ہی ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ نہیں پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے آپ سے مطلب نہیں پوچھا ہے، آپ حریم سے یہ کہہ رہی تھی یا نہیں؟ وہ اس وقت اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ ریان پلیز میری بات تو سنیں، اس کے انداز پر وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ بھلا کب کسی سے اس لہجے میں بات کرتا تھا؟ اس نے تو ہر کسی کے ساتھ اس کو نرم ہی دیکھا تھا، اس سے بھی کبھی وہ اس حد تک سخت رویہ تو اختیار نہیں کرتا تھا۔ اس میں اتنا رونے والی بات نہیں ہے حفصہ، آپ خوش نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اس کے اس طرح رونے پر وہ کچھ نرم ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس سے کچھ قریب کیا۔
میں خوش ہوں نا، آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے، صرف ڈانٹے جا رہے ہیں۔ میں بس اب اتنی جلدی ہونے پر نروس تھی، آپ تو مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے نہیں دے رہے۔ پوری طرح روتی ہوئی وہ اس کے گالوں پر سر ٹکا گئی تھی۔ بس چپ، اب نہیں رونا ہے، حالت درست کریں اپنی، اور باہر انتظار کر رہا ہوں میں۔ مسکراہٹ دبا کر اس کے آنسو صاف کرتے اس نے اب بھی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ پیچھے وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت پر شرمندہ سی ہوتی سرخ ہو رہی تھی۔ آ جائیں اب، پیچھے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روبرو آ کر دیکھا کریں۔ روح موڑے بھی نہ کہتے وہ باہر نکلا تھا۔ حدی ہے اس شخص کی، تو پیچھے بھی آنکھیں ہیں اور پھر کہتے ہیں خوف زدہ نہ ہوا کرو۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی وہ بڑبڑائی تھی۔ حفصہ، ریحان بھائی یہ والا ڈریس دیکھیں۔ وہ سب اس وقت شاپنگ مال میں برائڈل بوتیک پر موجود تھے۔ کریم نے ایک بہت خوبصورت سے ڈل گولڈن کلر کے لہنگے کی جانب اشارہ کرتے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت پر شرمندہ سی نظریں جھکائے وہاں کھڑی تھی۔ پلکوں کی جڑی دھیرے سے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں پہلے ہی خود پر محسوس کر کے اس نے لمحے میں نظریں جھکائیں۔ ہے تو خوبصورت، لیکن بارات کے دن حفصہ کو میں ڈارک کلر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ سرخ ہوتی مزید خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ سیلز گرل نے ان کے آگے کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن اسے کچھ بھی حفصہ کے لیے پسند نہیں آ رہا تھا۔ فرحان اور فیضی کے ساتھ غیر متوقع طور پر ریبا بھی حیدر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ریحان بھائی، میرے پیروں نے تو اب جواب دے دیا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ آپ پتہ نہیں حفصہ کے لیے کس طرح کی ڈریس چاہ رہے ہیں۔ کریم نے بے بسی سے حفصہ کی جانب دیکھتے ریحان سے کہا، جو 3-4 جوڑے ہاتھوں میں لیے انہیں ایک ایک کر کے حفصہ پر لگا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے میں بہت سے بوتیک دیکھ لینے کے بعد بھی اس نے حفصہ کے لیے ایک جوڑا بھی نہیں لیا تھا۔ بھیا میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فیضی نے مظلومیت سے کوئی تیسری بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ریحان کی جانب دیکھا، جو ایک بار پھر ایک زبردست گھوری اس پر ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ فرحان بھی مسکراہٹ دبائے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اسے آئیڈیل مانتا تھا تو کچھ غلط نہیں تھا۔ اس کا بھائی ہر طرح سے اس قابل تھا، ہر رشتے کو مکمل محبت اور توجہ دینے والا۔ محبت سے ریحان کی جانب دیکھتے اس نے دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ بالآخر اسے اپنی بیوی کے لیے شایان شان جوڑا مل ہی گیا تھا۔ وہ میرون اور گولڈن کلر کا بہت خوبصورت لہنگا تھا، جس کے گلے اور آستین پر بھاری کام ہوا تھا۔ بہت حسین، بے حد حسین ہے یہ ریحان بھائی۔ حریم نے ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ ریحان نے مسکرا کر پیار بھری نظروں سر جھکائی کھڑی حفصہ کی جانب دیکھا، ساتھ ہی 4-5 اور جوڑے بھی پیک کرنے کے لیے سیلز گرل کی جانب بڑھائے۔ بیوٹیفل، ریبا کی آواز پر ریحان اور حیدر سمیت سب نے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی، پسند آیا ڈریس آپ کو؟ حیدر نے حیرانی سے اپنا ہاتھ تھامے کھڑی ریبا کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں اشتیاق لیے کھونٹوں کو گول کی لہنگا دیکھ رہی تھی۔ ریبا کی برائڈل ڈریس میں دلچسپی سے ان سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ داجان یہ پیارا ہے بہت، کتنا گول ہے، بڑا سا، پر یہ تو دلہن پہنتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے جوش سے کہتے آخر میں اداس ہوئی تھی۔ تو بیوی، آپ کو پسند ہے تو بتائیں نا، ہم آپ کے لیے لے لیں گے۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھتے ایک اور ڈریس اس کے سامنے رکھا۔ حیدر، وہ پنجوں کے بل اچک کر اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی بیوی کہیں۔ اس کے اتنے رازداری سے پکارنے پر حیدر نے بھی اس کی جانب جھک کر اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکے اس نے مزید رازداری سے کہا۔ کیوں نہیں پہن سکتی میری جان؟ اس کا ارادہ بدلتے دیکھ کر حیدر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں شیروانی پہنوں گا نا دا جان جیسی۔ اس کی بات پر حیدر نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کی بیوی اسے زیادہ دیر خوش فہم نہیں رہنے دے گی۔ اس کی بات پر حیدر کی شکل دیکھ کر ریحان کا فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ کیوں بھائی حیدر، کیا خیال ہے؟ اپنی شادی پر ہمارے گڈے کے ساتھ تم بھی شیروانی پہنو گے نا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہتے گویا اس کے زخم پر نمک پاشی کی۔ ظاہر اب ہمارے گڈے کے لیے لہنگا تو نہیں پہن سکتے نا حیدر بھائی؟ اپنی عادت سے مجبور فیضی نے کہتے دان نکالا تھا۔ ریبا یہ دیکھو نا کتنا خوبصورت ہے، کلر بھی بہت پیارا ہے، تم پر سوٹ کرے گا۔ حیدر کی حالت پر طرز کھاتے حفصہ نے اورنج کلر کا ایک غرارہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کتنا عجیب ہے، میں نہیں پہن سکتا ایسے ڈریسز۔ غرارے کی گیر کی جانب دیکھتے اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ حیدر کی جان دیکھیں تو ایک بار۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں گر جاؤں گا نا ایسے کپڑوں میں؟ حیدر کی جانب دیکھتے اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اس طرح اداس نہیں ہو پلیز۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر اپنے جذبات کو تبکتا وہ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم لوگ دیکھو کیا پسند آ رہا ہے۔ حفصہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ان لوگوں کی مانی خیز نظریں نظر انداز کرتا وہ حیدر کو اشارہ کرتے حفصہ کا ہاتھ تھام کر نکلا تھا۔
میں ریبا کو کچھ کھلا کر لے آتا ہوں، بیوی بھوک لگی ہے نا؟ ریان کے جانے کے بعد اس نے ریبا کی جانب دیکھتے بھوک پر ہاتھ زور دیتے کہا تھا، میں چکن منچورین کھاؤں گا۔ اس کا مقصد سمجھے بغیر ہی اس نے معصومیت سے اپنی پسند بتا دی تھی، یوں بھی اسے بھوک لگی تھی۔ جو حکم اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر جلدی سے بولا تھا، مبادے کہیں اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے۔ ہم ہی ترسنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی ایک عدد بیوی دے دے، باقی 3 میں خود ڈھونڈ لوں گا، بس ایک پیاری سی بیوی دلا دے۔ دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھاتے فیضی نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا، شکل تو تمہاری ایک بیوی والی بھی نہیں ہے اور امید 4 کی لگائے بیٹھے۔ اس کی بات پر حریم نے ناک سکیڑتے کہا تھا، خبردار لڑکی جو میری شان میں گستاخی کی، اپنی شکل دیکھیے تم نے، موٹی بہنس، اللہ ہی رحم کرے تمہارے شوہر پر، بیچارہ مجھے تو ابھی سے ترس آ رہا اس پہ۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے حریم کے قدرے فربا جسامت پر طنز کرتے کہا تھا، تم میرے شوہر کی قسمت کو چھوڑو، اپنی قسمت کی فکر کرو۔ میری بات مانو تو محبوب آپ کے قدموں والے بابا کے پاس جا کر تعویذ لینا شروع کر دو، ورنہ تمہاری شکل پر تو کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، تم تو فیضی بس کرو، چھوٹی ہے وہ تم سے، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرحان نے سنجیدہ سے انداز میں اسے جھڑکا تھا، یہ خود لڑی ہے مجھ سے بھائی، 6 مہینے بڑا ہوں، اس سے مجال ہے جو عزت کر لے، بدتمیز گستاخ لڑکی۔ خونخوار نظروں سے حریم کی جانب دیکھتے اس نے اپنی صفائی دی تھی، میں لڑ رہی تھی تم سے جھوٹے انسان، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے فرحان بھیا، اس نے لڑائی شروع کی تھی۔ بیوی کے لیے ترسا ہوا شخص اس پہ طنز کے تیر پھینکتی، وہ تن فن کرتی، سینڈلز کی شاپ کی جانب بڑھی تھی، وہ تو اس کے طنز پر منہ کھولے اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ ہر وقت بیوی کے لیے اتنی بےتابی دکھاؤ گے تو یہی ہوگا، کچھ غلط نہیں کہا اس نے، اب منہ بند کرو اور چلو۔ اس کے سر پر چپت رسید کرتا، وہ بھی اسی جانب بڑھا جہاں حریم گئی تھی۔ سیریسلی ترسا ہوا وہ بھی بڑبڑاتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ بیوی اس کے پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اس نے اسے مخاطب کیا تھا، ہاتھ آگے کریں۔ اس کے کہنے پر ریبا نے نہ سمجھی سے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، اس کا ہاتھ تھام کر بہت خوبصورت سی ایک بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنانے کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا، یہ میرے لیے ہے۔ اس نے دلچسپی سے کلائی میں موجود بریسلیٹ کو دیکھا، گولڈ کی نازک سی چین کی صورت تھی جس کے اختتام پر 3 چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ عام لڑکیوں جیسے بریسلیٹ نہیں تھی، دیکھنے میں گولڈ کی چین جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ لڑکیوں جیسی چیز کبھی نہیں پہنے گی، بالکل ہی میری جان کے لیے، اب یہ ہاتھ سے نہیں اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کلائی کی زینت بنانے کا مقصد ہی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ میں ہمیشہ اسے پہنے رہوں گا۔ اشتیاق سے اس پر ہاتھ پھیرتی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اسے پہنے رہنا ہے، یہ آپ کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ وہ بہت آہستگی سے اسے اپنے اور اس کے مابین رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی نہیں اتاروں گا، مسکراتی وہ اسے یقین دلاتے لہجے میں کہتی، اسے سرشار کر گئی تھی۔ اسے اپنے رنگ میں ڈالنے کے لیے پہلے اس کے رنگ میں ڈلنا ضروری تھا، جو حیدر اکمل کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا، اسے جیولری شاپ پر لایا تھا۔ اس کے لیے اپنی پسند کی کافی سارے زیورات لینے کے بعد اس کی نظر سونے کی ایک باریک تار سی نت پر گئی تھی۔ یہاں دیکھیں۔ اس کے لیے ساری شاپنگ اپنی پسند کی کرنے کے باوجود بھی اس کے لہجے کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے اس کے لہجے پر افسردہ تھی، اس کے اس طرح کہنے پر رہی سے کسر بھی جاتی رہی۔ لرزتی پلکیں، گلابی گال، لرزتے لب، اس کی نظریں اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ سامنے کھڑی وہ لڑکی ریان مرتضیٰ کو پوری طرح گائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیٹھے یہاں۔ اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تھا۔ اسے کام سمجھا کر اس کی جانب آیا۔ کچھ دیر پہلے جو بات آپ نے حریم سے کی تھی اس کی چھوٹی سی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ ریان آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے انداز پر بری طرح خوف زدہ ہوتی اس نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ ابھی سمجھ آ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں اسے واقعی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، جب ایک لڑکی نے اس کے نزدیک آتے اس کی ناک کے بائیں جانب نشان لگایا۔ ریان پلیز نہیں، یہ نہیں نا پلیز۔ سمجھ آتی اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تھا۔ یار اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کی بات حفصہ نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ میری طرف دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ ریان، ایک جھٹکے سے وہ تار اس کی ناک کے پار ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے وہ سسک اٹھی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ پرشوق نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رو رہی تھی۔ اوہو، حفصہ روئے تو نہیں نا؟ اس کے رونے پر وہ سنجیدہ ہوا تھا، اس کے کہنے پر وہ مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔
پیمنٹ کرنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر اس نے فرحان کو کال کر کے گھر پہنچنے کا کہا۔ وہ اس حالت میں اسے ان سب کے سامنے نہیں لے جا سکتا تھا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا چلیں گھر چلتے ہیں، اس کی چادر کو درست کرتے کہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ریان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا رونے لگے گی۔ حفصہ، گیٹ پر گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ شش، بس چپ ہو جائیں، زیادہ درد ہو رہا ہے۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک مزید سرخ ہو گئی تھی۔ سرخ ہوتی ناک میں وہ نازک سی نتنی پہنی اس کی پسند میں ڈلی۔ وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا، اسے دیکھتے مجھے لگا یہ آپ کو سوٹ کرے گی، اسی لیے میں نے لے لیا۔ اب اسے پہننے کے لیے ضروری تھا نا۔ اب آپ اتنا رو رہی ہیں تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ زخم دیا ہے، مرہم تو رکھنا تھا، لیکن اگر ابھی میں نے اس کا مداوع کیا تو آپ نے یہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔ نرم لہجے میں کہتے اس نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز۔ اس کی حرکت پر سٹ پٹاتی وہ جلدی سے ہاتھ چھڑاتی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی خوفزدہ ہو کر نہیں جائیں یار، اب نہیں کچھ کر رہا میں۔ اس کے پیچھے اس کا کہکہا گونجا تھا۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ وہ زور و شور سے ڈھولکی بجاتے لہک لہک کر گا رہا تھا۔ 2 دن بعد ریان اور حفصہ کے مائیوں کا فنکشن تھا۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ فیضی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شام ہوتے ہوئے ڈھولکی لے کر بیٹھ رہا تھا اور اپنے بسوری آواز میں گھر میں خوب رونق لگا رہا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود فلور پر کشن رکھے بیٹھے تھے۔ بیچ میں فیضی اور اپنی ڈھولکی سمیت مختلف چیزوں کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے ساتھ ہی کشن پر حیدر کے ساتھ فرحان بیٹھا ان سب کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ریان پیر پھلائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا ادھورا کام مکمل کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اپنے شانے سے سر ٹکائے ریبا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا جو اسی طرح سر ٹکائے شاید تھک کر سو چکی تھی۔ ہو آ آ آ آ وہ ایک ہاتھ کان پر رکھے دوسرے ہاتھ کو ہوا میں لے رہا تھا۔ وہ بہت ہی بے تکا سا کوئی راگ الاپ رہا تھا۔ فیضی خدا کا واسطہ رحم کرو ان بیچاروں پر۔ اپنے کانوں سے روئی نکال کر حیدر نے بے بسی سے کہا تھا۔ دونوں کانوں میں کافی مقدار میں روئی ہونے کے باوجود بھی فیضی کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میرے بھائی کی شادی، میں تو اپنے سارے ارمان نکالوں گا۔ کسی کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ اس شخص کے ارمانوں کی لسٹ میں شادی کے علاوہ بھی کچھ سماتا ہے۔ سموسوں سے بھرپور انصاف کرتی حریم نے آنکھیں سکیڑ کر فیضی کی جانب دیکھا۔ بچپن بیتا جوانی آئی، ساجن کا سندیسا لائی، اس موٹی کو بھی سیاں کے سنگ بھیجنا ہے۔ کن انکھیوں سے حریم کا چہرہ دیکھتے وہ زور و شور سے گا رہا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم نے پھر مجھے موٹی کہا۔ دل تو کرے جھوٹا سموسا تمہارے منہ پر ماروں، پر تم وہ بھی اپنے جہنم میں ڈالو گے۔ کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا سموسا اس کے منہ پر مار چکی تھی جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ سموسا اپنے لوازمات سمیت فیضی کے چہرے پر نقش و نگار بنا چکا تھا۔ اتنے بے گانے پر تو ٹماٹر انڈے بھی ڈیزرو کرتا تھا۔ حریم نے پھر بھی رعایت سے کام لیا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر فرحان اور حیدر کا مشترکہ کہکہا گونجا تھا۔ صبح سے ہمارا آدھا کچن تو تم نے اپنے جہنم میں انڈیلا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ہمارا سارا راشن ایک ہی دن ختم کرو گی کیا؟ ٹیشو سے چہرہ صاف کرتے فیضی نے اس کے کھانے پر طنز کیا تھا۔ فیضی بس کرو، بہت ہو گیا۔ ان کی باتوں پر ریان نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے سنجیدہ لہجے میں کہا، بھیا شروع اس بیبی ایلیفینٹ نے کیا ہے۔ واٹ؟ تم خود کیا ہو؟ کدو جیسی تو شکل ہے تمہاری، مجھے ہاتھی کہہ رہی ہے تم؟ سموسوں کی پلیٹ کو جھٹکے سے رکھتی وہ جپٹنے کے سے انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ اللہ کرے تمہیں 4 سے موٹی بیویاں ملیں، چاروں مل کر تمہیں بیلن اور جھاڑو سے پیٹیں، تمہیں پتہ تو چلے موٹی اصل میں کہتے کس کو ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے بھر بھر کر بد دعائیں دیتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ہائے 4 بیویاں، اللہ میاں اس موٹی کی دعا قبول کر لے۔ اس کی بد دعا بھی فیضی کو دعا جیسی لگی تھی۔ بیٹا، وہ ساتھ ساتھ تیرے مستقبل کی تصویر بھی کھینچ کر گئی ہے، 4 بیویوں کے ساتھ اس پر نظر ڈال۔ حیدر نے مزے سے اس کا دھیان اس جانب بھی کیا تھا۔ اللہ نہ کرے حیدر بھائی، وہ تو واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تصور میں خود کو 4 موٹی عورتوں کے بیچ دیکھ کر اس نے جرجری لی، ساتھ ہی سامنے رکھی پلیٹ سے سموسے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ استغفر اللہ، نہیں اللہ میاں، بس ایک ہی پیاری سی چاند جیسی دلہن چاہیے، خود کی شکل بھلے جلی ہوئی استری جیسی ہو۔ اس کے پیچھے سے آ کر جٹ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر منہ بنا کر وہ پھر سے اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ دا جان، دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتی اس نے اس کے شانوں سے سر اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ ریان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ دا جان،
ایک بار پھر اسے پکارتی اس کا ایک ہاتھ اٹھا کر وہ اس کی گود میں سرکتی دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ داجان کا گڈا کوئی بات ہے؟ ریحان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کا یوں حق سے اپنے قریب آنا اسے پوری طرح سرشار کر دیتا تھا۔ بیوی کھانا کھا لیا ہے؟ اسے جاگتے دیکھ کر حیدر بھی اس کی جانب آ بیٹھا تھا۔ نہیں، کھانا نہیں کھایا نا۔ حیدر کی بات پر اسے بھی یاد آیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ داجان، میں ڈیٹ پر جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے ریحان کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ریحان اس کے ڈنر کو ڈیٹ کہنے پر مسکرا اٹھا تھا۔ ڈیٹ پر؟ ہاں تو چلتے ہیں نا بیوی۔ حیدر تو کھل ہی اٹھا تھا۔ ہلکا ہو جا بھائی، وہ ڈیٹ پر ریحان بھیا کے ساتھ جاتی ہے۔ فرحان نے ہنستے ہوئے حیدر کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکالی۔ وہ ریحان کے ساتھ اکیلے ڈنر پر جانے کو ڈیٹ کہتی تھی۔ یار یہ تو زیادتی ہے، میری بیوی ڈیٹ پر تو لے کر جائے گا۔ حیدر نے ہفگی سے ریحان کی جانب دیکھا۔ ریبا بچے، ابھی تو ہمارے گھر پر گیسٹ ہے نا، داجان اپنے گڈے کو کل لے کر چلیں گے ڈیٹ پر۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ریحان نے سمجھنے والے انداز میں کہا، اور ہمیشہ کی طرح وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کی ساری باتیں وہ اتنی آسانی سے مان جایا کرتی تھی۔ کل پکا؟ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ بالکل پکا میرا بچہ۔ ریحان نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ جائیں فرحان کو کہیں ٹیبل سیٹ کرے، سب ساتھ ہی کھا لیں گے۔ اس کے کہنے پر سر ہلاتی وہ فرحان کے پاس چلی گئی تھی۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لے کر جا رہا میں تیری بیوی کو ڈیٹ پر۔ اس کی کمر پر مکہ جڑتے ریحان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو بس میری بیوی مجھے دے دے یار، مجھے اب اپنی بیوی چاہیے۔ ماما بابا تیری شادی پر آئیں گے تو میں بات کروں گا ان سے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نظریں فرحان کے ساتھ ہنستی کھیلتی ریبا پر تھی، جو کسی بات پر فیضی کو تنگ کرتی کھلکھلا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے حیدر کی نظر جب اس پر پڑی تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے سوال کیا۔ حیدر کی بات پر سب بھی ریبا کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ واقعی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بہت غور سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ داجان، ہم حیدر کی باری کیوں نہیں لگاتے کھانا بنانے کی؟ ریحان کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لے کر وہ حیدر کو اس کی پلیٹ سمیت گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کھانا کھاتے حیدر کا نوالا حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا، بری طرح کھانستے اس نے صدمے سے اس چھوٹی سی پٹاہا کی جانب دیکھا۔ اس کی اپنی تو کوئی باری ہے نہیں کام کی، یہ اپنے ریحان بھیا کے علاوہ سب کو کام پر لگا دے گی۔ آپ پانی پی لیں حیدر بھائی۔ فیضی نے پانی کا گلاس حیدر کی جانب بڑھا کر کہا۔ ریبا، اس مینڈک کے منہ والے سے سارے برتن واش کروایا کرو۔ کریم نے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ کام کی ضرورت تمہیں ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھا کھا کے ہاتھی ہو گئی ہو۔ فیضی بس کرو۔ اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر میدان جنگ بن جاتا، فرحان نے سنجیدگی سے فیضی کو ٹوکا۔ سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، اس بیبی ایلیفینٹ کو بھی تو کوئی کچھ کہے، وہ منمنایا تھا۔ ڈنر کے بعد فرحان حریم کو ڈراپ کرنے چلا گیا تھا۔ ریحان اور فیضی کسی بات کو ڈسکس کرتے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیوی، چائے پینی ہے؟ چولہے پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرم لہجے میں پکارا۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتا ہوں نا، آنکھوں کو پھیلا کر اس نے انکار کیا۔ ٹرائی تو کریں، اچھی بنی ہے۔ حیدر نے ایک گھونٹ بھر کر کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے اصرار پر اس نے آگے بڑھ کر ایک گھونٹ لیا۔ کپ اب بھی حیدر نے تھام رکھا تھا۔ وہ خود بھی کچھ دوری پر جھولے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چاندنی میں نہایا لان ہاسا سرسبز تھا، پھولوں کی بینی بینی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ اچھی لگی؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو بکھیرتے اس نے کپ ایک بار پھر اس کے لبوں سے لگایا۔ اس بار بنا کچھ کہے اس نے مزید ایک گھونٹ لی۔ میں بھی اب سے پیا کروں گا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ آج اس سفر میں مزید ایک قدم کا فاصلہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ طے کر گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں اس کی پسند میں ڈل رہی تھی۔ گرے کلر کی خاصی ڈھیلی سی شرٹ میں پھولے پھولے گالوں کے ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے معصوم اور پاکیزہ سی وہ اسے اس چاندنی رات کا حصہ لگی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں دشت میں پاگل رہتے ہیں، چاند بھی سن کے جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے وہ محبت سے اسے تکتے گنگنا رہا تھا۔ تیرا ہنسنا دیکھیں تو موسم ٹھہرا کرتے ہیں، زخم لگے ہیں پھولوں سے جن کو پانی دیتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے آس پاس کی فضا سچ میں ٹھہر سی گئی تھی، صرف اس کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آنکھیں میری سستی ہیں، آنسو تیرے مہنگے ہیں۔ اس کے شہر کی بارش میں پھول برستے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دھیرے دھیرے پیروں کو جھلانے لگا۔ ان کے اس طرح کرنے سے جھولا بہت آہستہ سے حرکت کر رہا تھا۔ ایک نظر وہ دیکھیں تو ہم آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، چڑیا طوطے مور اور وہ مجھ کو اپنے لگتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے کچھ نزدیک کیا تھا، جو حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند بھی سن کر جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس نے سرگوشی کی تھی۔
دا جان، وہ سامنے ٹیبل پر رکھی اپنی تمام پسندیدہ اشیاء کو نظر انداز کرتی، کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بہت سنجیدہ سی نظر آ رہی تھی۔ دا جان کا بچہ، کہیں میری جان، وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں اس وقت ریبا کے فیورٹ ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ وعدے کے مطابق وہ ریبا کو آج اس کے ڈیٹ پر لے آیا تھا۔ تمام ڈشز اس کی پسند کے مطابق آرڈر کیے تھے۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ بہت خاموش سی بیٹھی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گا، آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتے اس نے روندے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے لہجے سے جھلکتا خوف ریان بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ خیدر کے اس دن سمجھانے پر وہ وقتی طور پر سنبھل گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کل تو کتنی دیر وہ خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھتی رہی تھی اور پھر اس کے شانے پر سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔